کیونکہ خدا کا کلام ایک بھید ہے. اٹھے اور برکتوں والا آسمان ہم پر, ہمارے رشتے داروں پر کھل جائے. آپس میں پیار کرنا شروع کر دیں, آپس میں سلوک کرنا شروع کر دیں, آپس میں ایک دوسرے کے دکھ بانٹنا شروع کر دیں. آپ کے حالات, آپ کی زندگی بدل جائے گی یسوع مسیح کے نام سے. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. کلام سے پہلے 2-4 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں چلڈرن چیپل ایک اب پودا نہیں رہا. چلڈرن چیپل ایک درخت, پھلدار درخت بن چکا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چلڈرن چیپل میں آ کر آپ سب کے سامنے بات کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ خدا کی روح سے بھرے ہوئے ہیں. اور آپ کے ساتھ آ کر بات کرنا, آپ کے سامنے آ کر کلام کو شیئر کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہ بابرکت لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کلام سنا سکتے ہیں, کیونکہ آپ تو کلام سے پہلے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور خدا آپ کو کلام کو استعمال کرتا ہے. تو بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے بہن بھائیوں کا, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے پاپا کی جگہ پر کھڑا ہونا. کیونکہ میں بھی کل یا آج ایک فارنر سے بات کر رہا تھا باہر امریکہ میں. میں اس کو بتا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہو میرا برا آئیڈیل ہے, میں ان کا شاگرد ہوں. میں کہتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے کیونکہ 18 سال ہو گئے ہیں. میں نے جس طرح آپ لوگ 18 سالوں سے سیکھ رہے ہیں, میں نے بھی خدا کے خادم سے بہت کچھ سیکھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خدا کے خادم سے برکت پا رہے ہیں اور پا چکے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, ابھی بھی بائبل کلاس میں آ کر آیا کریں بائبل کلاس میں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ان کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں وہ بڑی خاص قیمتی موتی ہیں. آج جو کچھ آپ اپنی زندگیوں میں لے لیں گے ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو موقع نہ ملے, لیکن جو کچھ آج آپ کی زندگیوں میں بس جائے گا, جو کچھ آج آپ اپنی زندگیوں میں ریسیو کر لیں گے, آنے والے وقت میں خداوند آپ کو اپنے کلام کے لیے استعمال جو کلام میں سے تلاوت کریں گے. مقدس یعقوب کا خط, جن کے پاس بائبلز ہیں وہ ضرور اپنی بائبل کو کھولیں اور کوشش کیا کریں اپنی بائبل کے ساتھ لایا کریں. مقدس یعقوب کا خط, اس کا 5 باب, اس کی 16 آیت سے 18 آیت تک میں خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. بزرگ کلام میں لکھا ہے, پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. کیا لکھا ہے؟ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. میں سوچ رہا تھا جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ جا کر ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. میں سوچ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی چوکاں کھلو کے یا مختلف جگہ تے کھلو کے لوگوں کی دسیے کہ بھائی میرے چ گناہ ہے, میں بھی پیڑے کام کرنا, میں بھی پیڑے کام کرنا, میں بھی پیڑے. کتنا مشکل ہے یہ. میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں آپ کہ میں سوچ رہا تھا کیونکہ خدا کا کلام ایک بھید ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند جس پر اپنے بھید کھولتا ہے وہ خدا کے کلام کو کلیسیا میں بیان کرتا ہے. میں سوچ رہا تھا, بڑے غور سے سنیے گا, بات بڑی خاص بات ہے یہ. اور آج کے کلام میں میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت خاص, کیونکہ جتنے لوگ نہیں آئے
یہ آپ نے ان تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی خاندان برکت پا جاتے ہیں، کوئی رشتے برکت پا جاتے ہیں، ان کا اجر خداوند آپ کو بھی دیتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کیا اس میں کیا لاجک ہے کہ گل ہے کہ بندہ اپنے گھر کے باہر کھلو کے یا سٹاف تک کھلو کے کہے کہ بھائی میرے چ یہ گناہ ہے، میرے چ یہ گناہ ہے، میرے چ یہ گناہ ہے، میں بھڑے کام کرنا، لیکن دعا میں ٹھہرا۔ میں نے دعا میں ٹھہرا کہ میں نے خدا سے کہا خدا نے کیا تیرا بھید ہے کہ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہ کا اقرار کرو۔ تو خدا نے مجھے بتایا کہ اس کا مطلب ہے میرے بھائی میری بہن، اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر تیرا بھائی تیری وجہ سے پریشان ہے، اگر تیری بہن تیری وجہ سے پریشان ہے، ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں جا چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے، تو اس کے سامنے جا کے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں تیرا مجرم، اے جے تیری زندگی ہے، اے تیری جیڑی زندگی چ پریشانیاں نے، اے جے تیری زندگی چ دکھ نے، اے میری وجہ تو مجھے معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرو، جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جو آپ کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے سامنے جا کے کہو بھائی مجھے معاف کر دے، میں تیرا مجرم ہوں، میری غلطی ہے، میں یہ تیری زندگی چ پریشانیاں نے میری غلطی دی وجہ نہ۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ ایسا کریں گے تو خداوند آپ کی زندگی میں عجیب و غریب کام کرے گا اور آپ کے گناہ یسوع مسیح کے نام سے آپ کی زندگی سے جدا ہو جائیں گے۔ لیکن بڑا مشکل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل ہے جا کے یہ کہنا بھائی اے غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کس چیز کی آکڑ چی اسی رہنے ہیں، انا چی رہنے ہیں، کیڑی چیز ساڑھے تکبر ساڑھے غرور نو ٹوٹن نہیں دیندی، کیڑی چیز جا کے سانو اپنے برا دے سامنے اپنی غلطی منن نہیں دیندی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم اس بات کو جان جائیں تو ہمارے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہماری زندگیوں میں پیسہ آ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی پیسہ جا کدھر ہے، برکت آ رہی ہے برکت کی سمجھ نہیں لگ رہی برکت جا کدھر رہی ہے، لیکن آج ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسئلہ کی مسئلہ ہے، مسئلہ ہے کہ آج اسی نو سمجھیے کہ کیڑا میرا برا ایسا ہے، کیڑی میری بہن ایسی ہے کہ میری غلطی دی وجہ نہ پریشان ہے۔ بہن جو آپس میں پریشان ہے، جو بہن ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، پریشانی میں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ آگے لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی غلطی، اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں اور یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کی گالے خداوند پیار نہیں کرتا، خداوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے، خداوند آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر خداوند کا پیار دیکھنا ہو تو آج اس کے سامنے اقرار کر کے دیکھنا خداوند آپ کو گورے سے اٹھا کر سرفراز کر دے گا، اور پھر دیکھیں گے خداوند کا پیار آپ کے لیے کیسا ہے۔ بیماری کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں آکڑ نہیں جانتی۔ ایسٹر آ رہا ہے، کرسمس کنے کرسمس ننگ گئے، ایسٹر ننگ گئے، پھر بھی آکڑ چیاں کیوں؟ میں کیوں جاواں او چوتھے محلے جا کے تجھے منہ بولے برا نال بہ کے ہس کے اڑانا، برا تیرے لیے سوٹ ہی نال 5000 روپیہ موٹ چ بھی رکھنا، بھائی تیرے لیے ٹھیک ہے نا، نواں سال ہی، کرسمس ہی، ایسٹر ہی تیرے لیے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے جو ہمارا بھائی کمزور ہے کیا اس کے گھر میں روٹی ہے یا نہیں؟ کیا وہ اس چیز کا حقدار ہے یا نہیں؟ آج جانیے، آج سوچیے، اس پر غور کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کلام آپ کے لیے نہیں ہے۔ میں ادھر اکثر سنڈے والے دن بڑی دعائیں آتی ہیں، ہم فیکٹری میں دعا کر رہے ہیں، ہم فیکٹری میں دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی پریشانیاں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے حالات ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ کلام اس لیے ہے تاکہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ ایسا کیوں ہے۔ میں جانتا ہوں چلڈرن چیپٹر کے لوگ تو ہے ہی بہت اچھے،
चिल्ड्रन चैपल के लोग मोहब्बत करने वाले हैं। चिल्ड्रन चैपल के लोग आपस में सलूक रखने वाले हैं। चिल्ड्रन चैपल के लोगों को खुदा वैसे बहुत प्यार करता है क्योंकि उनमें मोहब्बत है, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो भी आगे लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। क्या बात, कितनी प्यारी बात है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा इस गल को गया, खुदा उन्हें कहता ऐ सुक्की कमजोर हड्डियां अना च जिंदगी आ सकती। इसके आगे से क्या कहता है, खुदा तू कहे तो कुछ भी हो सकता है। खुदा तू कहे तो इन्हें जिंदगी भी आ सकती है। टूटी हड्डियों, सूखी हड्डियों, कमजोर हड्डियों से मुराद ये है कमजोर रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते जिनमें जाकर कोई काम सुनाने वाला नहीं है, जिनको जाकर कोई समझाने वाला नहीं है। जाएं और जाके रिश्तों को जोड़ें, जाएं और जाके उन रिश्तों को बताएं खुदावंद आपसे प्यार करता है। आपस में प्यार करना शुरू कर दे, आपस में सलूक करना शुरू कर दे, आपस में एक दूसरे के दुख बांटना शुरू कर दे। आपके हालात, आपकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपको जाना है, आप चिल्ड्रन चैपल के सिपाही हैं, आप खुदावंद के सिपाही हैं। आपको जाना है उन घरानों में जो टूटे हैं, उन घरानों में जो जिनकी हड्डियां सूख चुकी हैं, जो कमजोरी में है, उनको जाकर बताएं ऐसा क्यों है। आप बताएंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा। आप उन घरों तक पहुंचेंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा। उनके हालात तो बदलेंगे, आपके हालात और अच्छे हो जाएंगे, आपकी बरकतें और बढ़ जाएंगी, खुदावंद का आसमान आप पर खुल जाएगा। हालेलुया। आपको जाना है। कभी कभी हो सकता है हमारे दरमियान ऐसे कोई नए घराने भी आते हैं जो ऐसी मुश्किलात का शिकार हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई खानदान ऐसा मौजूद होता है जो ऐसी मुश्किलात का शिकार है, जो सोचते हैं पता नहीं की गल है, मैं चर्च भी जाना, प्रस्तिश भी करना, खुदा दे नाल टाइम भी गुजारना, की मसला की है कि खुदा मैनू प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी च मौजदा नहीं हो रहा, मैं बीमार हाँ, खुदा मैनू शिफा नहीं देता, मैं कमजोर हाँ, मेरी जिंदगी में जोर नहीं आ रहा। आज वो भी जान ले ऐसा क्यों है। मेरी बहन, मेरे भाई, गौर कर अपनी जिंदगी पर, देख कहीं तेरी कोई गलती से की वजह से कोई तेरी बहन तेरे से परेशान तो नहीं, भाई तेरी गलती की वजह से कोई तेरा भाई मुसीबत में तो नहीं। आज अपनी गलती का इकरार कर, तेरे हालात भी बदल जाएंगे। हालेलुया। बुजुर्ग कलाम में लिखा है आगे, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे। चुनाचा 3.5 बरस तक जमीन पर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। हालेलुया। बुजुर्ग कलाम की तिलावत की जाने पर खुदा की खास बरकत। बड़ी खूबसूरत बात आखिरी कि एलिया एक सादा सा इंसान था, हमारी तरह कई पढ़िया लिखा, कोई बहुत स्कॉलर, कोई बड़ा स्कॉलर नहीं सी, हमारी तरह का एक इंसान था। लेकिन मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत अंदाज होगा, क्या उसका प्रस्तिश करने का अंदाज होगा, क्या उसका मांगने का अंदाज होगा कि खुदावंद उससे खुश हो गया। क्या उसका खूबसूरत अंदाज होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप प्रस्तिश करते हैं, जब आप दुआ में झुकते हैं, तो मत देखा करें कौन आपको देख रहा है, ये देखा करें कि खुदावंद के हुजूरी में आप झुके हैं, खुदावंद आपके दरमियान है और खुदावंद आपकी दुआ को सुन रहा है। हम इसी परेशानी में रहते हैं। कितना खूबसूरत, मैं सोचता हूँ कितना खूबसूरत अंदाज होगा उसका, क्या खूबसूरत दुआ करने का अंदाज होगा कि उसने हाथ उठाए और आसमान
بند ہو گیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش کہ ہمارا انداز بھی ایسا ہو جائے. میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش ہمیں دعا کرنا آ جائے, کاش ہمیں خداوند کی حضوری میں جھکنا آ جائے, کاش ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں تو معجزے ہوں, کاش ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں اور برکتوں والا آسمان ہم پر, ہمارے رشتہ داروں پر کھل جائے. لیکن کب؟ میں پھر کہوں گا کب؟ کاش کہ ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا جان جائیں. کاش کہ ہماری زندگیوں سے کوئی ہمارا بہن بھائی دکھی نہ ہو, ان چہروں پر مسکراہٹ رہے. اور خداوند اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر میں لکھا ہے, بڑی خوبصورت آیت جو آخر میں لکھی ہے کہ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار. میں یہ سوچ رہا تھا یہ جو زرخیزی, یہ جو پیداوار, یہ کیا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں, جب ہمارا دعا کرنے کا انداز خدا کو پسند آ جاتا ہے, جب ہماری زندگیوں سے خدا خوش ہو جاتا ہے, ہماری بنجر زندگیاں, ہماری کمزور زندگیاں, ہماری ٹوٹی پھوٹی زندگیاں زرخیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, برکت پانا شروع ہو جاتی ہے, پریشانیاں خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. جب ہم اپنی زندگیوں میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے جا کر معافی مانگتے ہیں, چلے یار کوئی گل نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نہیں جی, ماں باپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, باپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, کبھی کبھی باپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اگر بیٹے کو کسی غصے میں آ کر ایسے ڈانٹ دیا یا بیٹی کو, تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر باپ, میں کہتا ہوں کتنا پیارا ہو پیو جائے پتن کے, چلے یار کوئی گل نہیں, ابا دوست. اور میں کہتا ہوں کہ دوبارہ سے بیٹا باپ کا بازو بن جائے اور دونوں مل کر خدا کے نام کو جواب دیں. ایسا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بات وہ کرنی چاہیے جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہے. میرا کوئی دوست نہیں ہے, میرے بھائی کا کوئی دوست نہیں ہے, ہمارا دوست ہمارا باپ ہے. میں آپ سب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے پیار کرتے ہیں. میں بڑا, کیونکہ ابھی نیکسٹ ویک میں کچھ پروگرامز ہیں لاہور سے باہر, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں پادری صاحب اگر آپ بیزی ہیں تو آتش کو بھیج دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سب میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں خداوند جس طرح تو ہمارے خادم کو استعمال کرتا ہے, آنے والے وقت میں ہمارے بیٹے کو بھی, ہمارے بھائی کو, ہمارے لیے, اس چرچ کے لیے, اپنے برکت والے ہاتھ کے لیے, آسمان کے لیے استعمال کرنا, تاکہ آنے والے وقت میں یہ بیٹا اس چرچ میں خدمت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو برکت ہے یہ آپ کی ہے, آپ کی دی ہوئی ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں, خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں, تب خداوند اپنے خادموں کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کرتا ہے. میں بتا رہا تھا میرا بھائی, ہمارا دوست ہمارا باپ ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم کبھی غصے میں ہوں, ڈانٹ دیتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں, میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ خدا ایسا خادم ہر کلیسیا کو دے, خود آتے ہیں. اگر کبھی ہم غصے میں ہوں, بیٹا چلے یار ابا دوست تھا, کوئی گل نہیں, میری تو غلطی ہوگی تھی, اور میں کہتا ہوں کہ ہمارا خاندان دوبارہ سے اسی طرح مسکراتا ہے, اور خدا ان کی برکتیں اور زیادہ کثرت سے ہمارے خاندان میں آتی ہیں, کیونکہ ہم اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کبھی کبھی میں وڈا, تو وڈا وڈا, ہاں کبھی کبھی میں وڈا بھرا چھوٹا ہو کے میں معافی منگا. سالوں سال ایک دوسرے سے دور رہنا ہے, سالوں سال پریشانی میں زندگی گزار لینی ہے, سالوں سال لوگوں کے تانے برداشت کر لینے ہیں, سالوں سال اپنی زندگی میں بیماریاں برداشت کر لینی ہے, لیکن جا کے چھوٹے بھرا میں نہیں کہنا چاہے یار کوئی گل نہیں اپنا بھرا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, میں سوچتا ہوں اگر بہن کے پاس جا کر یہ کہتی ہے بہن میری تو غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے, اگر بھائی کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دے میرے سے غلطی ہوگی, میں یہ سوچتا ہوں اگر کہیں کمزوری ہے, اگر کہیں پہ ویکنس ہے, تو آپ
کر کے دیکھیں، آپ ایسا کر کے دیکھیں، آپ کے حالات آٹومیٹکلی بدلنا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا. پھر آپ کو مزہ آئے گا. پھر آپ کا جب ہاتھ اٹھا کرے گا دعا کے لیے، آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو اپنی زندگیوں میں کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی. جب آپ کلیسیا کے لیے ہاتھ اٹھا کے، بیماروں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں گے، جب گواہی آئے گی اس بہن نے میرے لیے دعا کی، اس بھائی نے میرے لیے دعا کی، اور خداوند نے میری زندگی میں معجزہ کر دیا، تب ایسا کب ہوگا؟ ایسا تب ہوگا جب آپ کی زندگیوں سے پریشانیاں جائیں گی. ایسا تب ہوگا جب خوشحالی آپ کی زندگی میں آئے گی. وہ خوشحالی تب آئے گی جب آپ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کریں گے، جب آپ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو چھوڑ دیں گے، جب بہن کے پاس جا کے کہے گی، بہن اس طرح چل میرے تو غلطی ہوگی، ابا چل رال کے یسوع دے جی اٹھن دی خوشی چ عید منائیے، خوش ہوئیے، اور اج تو ابا خوشی نہ ایک دوسرے دے نال رہیے. پھر دیکھنا تاری زندگی چ دعایا ماحول کیسا آئے گا، تاری روحانی زندگی بدل جائے گی. خدا دا مزہ پاک روح تاری زندگیاں چ عجیب و غریب کام کرے گا. ادو کرے گا جدو تسی اپنی غلطیاں نو ایکسپٹ کرو گے اپنی زندگی چ. ہاللیلویا. میں سوچتا ہوں کہ ہمیں بڑی ضرورت ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے، میں یہ نہیں کہتا کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ چلڈرن چیپل ایک فروٹفل کلیسیا ہے. چلڈرن چیپل جو کچھ اپنے خادموں سے سیکھتی ہے، نہ صرف سنتی ہے، نہ صرف سیکھتی ہے، بلکہ اس پر عمل کرتی ہے. لیکن اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہے تو کوئی گل نہیں، اس طرح آ رہا ہے، بہن مینوں معاف کر دے، چل میرے تو غلطی ہوگی، چلا یسوع مسیح دی جی اٹھن دی عید منائیے. بھائی کے پاس آئے، چل یار میں تیرا نکا بھرا، چل میں تیرا بڑا بھرا، میرے تو غلطی ہوگی، چلا کتے گھومن پھرن چلیے. گھومن پھرن اسی بڑے غلط نظریے چ لے رہے، گھومن پھرن چلیے ایس عمر. گھومنے پھرنے سے جب بھائی نکلے آپس میں، جو نال ٹورتے ایک دوسرے نال اپنے دل دیا گلاں شیئر کرو، چل یار ہے غلطی اتنے ہوئی سی نا، میں معافی مانگنا، لیکن تو بھی اتنے چھوٹی جی غلطی کی سی نا، تو اگلا میں سمجھنا جڑا آکڑ جی وہ آپ کہے گا یار سوری، تو کہے گا چل یار مجھے معاف کر دے. ایسا ہوگا نا جب آپ جا کے کہیں گے نا، دیکھیں گے جب آپ جا کے کہیں گے نا چل یار سوری، تو نال اگوں ویلا تو بھی اتنے مینوں انج کیا سی، میں تیرے تو وڈا ہاں لیکن ویل ہے، تو انہیں کوئی کہنا چل یار سوری، میں بھی معافی مانگنا، میری تو غلطی ہے، تو میرا بڑا بھرا، میں انج نہیں کہنا چاہتا. میں پھر ایسے خداوند کے جلال میں، خداوند کے نام میں ایک اور ایک جگہ پر ایک ساتھ جو زندگیاں رہتی ہیں، جن گھروں میں اکٹھا پیسہ آتا ہے، بلیسنگ آتی ہے، میں سوچتا ہوں ایک برکت ایک ہی ہوتی ہے، جدو دو رل جاندیاں نے وہ تو برکتاں سے بدل جاتی ہیں. ہاللیلویا. ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں آج بڑا دور تھا، میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید میں چرچ پہنچ پاؤں کہ نہ، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جن خادموں کو خدا نے کلیسیا میں استعمال کرنا ہوتا ہے، خدا ان کو لے آتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید آج، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے کہ خدا ان کے خادم کے سامنے کھڑے ہو کر کلام سنانا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ مشکل نہیں ہے. ایسے خادموں کی ہاتھ جن کے پیچھے ہوتے ہیں نا، ایسے خادموں کی برکتیں جن کے ساتھ ہوتی ہیں، تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، بلکہ آپ روحانی زور سے کلیسیا کو بیان کر پاتے ہیں خداوند کے خوبصورت بھیدوں کو. میں بہت خوش قسمت ہوں، میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے اتنا اچھا خادم دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کو سوچتے ہوں گے کہ ہم بہت بابرکت لوگ ہیں کہ خداوند نے ہمیں اتنا اچھا خادم دیا. ہاللیلویا. ایک دفعہ زور سے خداوند کے خادم کے لیے پھر سے تعریف کریں. اور آج آخر میں میں ضرور آپ سے درخواست کروں گا کہ خداوند سے آج ایک چیز کہیں، ضرور کہیں. مت دیکھیے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، مت دیکھیے میں بڑا،
خدا سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگیوں کی پریشانیاں جاتی رہیں؟ کیا آپ شفا پانا نہیں چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھروں میں بھی خوشیاں آئیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ خدا کی برکتیں آپ کے گھروں میں آئیں؟ تو پھر آکڑ قادی خوشحال زندگی کے سامنے اگر اس ٹائم کچھ کھڑا ہے تو وہ آکڑ، انا، حسد، آپ کے معجزے کے سامنے آج اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ آپ کی آکڑ، حسد آپ کی زندگیوں میں، جو آپ کی بہن بہن کے ساتھ حسد ہے، بھائی بھائی کے ساتھ حسد کرتا ہے، آج آپ اپنی زندگی کو بدل کے دیکھیں، آج آپ اپنے گناہ کا اقرار کر کے دیکھیں، آج آپ جا کر اپنے بھائی سے معافی مانگ کر دیکھیں، آپ اپنے حالات بدلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنڈے کو آ کے آپ گواہی دیں گے ہمارا خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں نہیں جانتا کہ کون سا میرا بھائی اس جگہ پر ایسا ہے، لیکن میں یہ بات آخری آلٹر کال دینے سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے اور کہتے ہیں یار لوگ ویکن کے کہیں گیا ہے ابھی گناہ گار ہے۔ گناہ سے رہائی پانا چاہتے ہیں، اگر اپنی پریشانیوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگیوں میں خدا کی برکتوں کو چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانے بھی خوشحال ہو جائیں، آپ کے گھرانوں پر بھی خدا کا آسمان کھل جائے، تو آج یہ بات ضرور سوچ لیں۔ اگر آج آپ اقرار کریں گے، اگر آج آپ کھڑے ہوتے ہیں، اگر آج آپ یہ کہتے ہیں خداوند آج میں نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے کہ یہ جو میری کمزوری ہے یہ کیوں ہے، خداوند آج یہ جو میری زندگی میں بیماری ہے یہ کیوں ہے، خداوند اگر میری زندگی میں یہ پریشانیاں چل رہی ہیں کیوں ہیں، شوگر کیوں ہے، ڈپریشن کیوں ہے، آج خداوند میں ارادہ کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں، خداوند میں ارادہ کرتی ہوں میرے سے گناہ ہوا ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں جاؤں گی ضرور، میں آج جا کے معافی مانگوں گی، بہن مجھے معاف کر دے، میرے بھائی مجھے معاف کر دے، چل دوبارہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی پیار محبت سے رہتے ہیں جس پیار محبت سے ہم پہلے رہا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھرانے بدل جائیں گے، آپ کی زندگی میں معجزے آنا شروع ہو جائیں گے، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ڈپریشن پریشانیاں آپ کی زندگی سے چلی جائیں گی۔ لیکن ہمیں اقرار کرنا ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام ایک بھید ہے، بھی اٹھے اور برکتوں والا آسمان ہم پر، ہمارے رشتہ داروں پر کھل جائے، آپس میں پیار کرنا شروع کر دیں، آپس میں سلوک کرنا شروع کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ بانٹنا شروع کر دیں، آپ کے حالات، آپ کی زندگی بدل جائے گی یسوع مسیح کے نام سے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔